السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے امن و امان کا اور بار بار گھر کی طرف توجہ اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ مثابہ اصل میں کہتے ہیں، علماء نے ذکر کیا کہ مثابہ کہتے ہیں یسوبون الیہ ای یاتونہ ثم یرجعون الی اہلہم ثم یعودون الیہ، کہ ایک آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اور بیت اللہ کی زیارت کر کے اپنے وطن لوٹ جائے، لیکن پھر اس کا دل مضطرب ہو بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اس کا دل لگا ہوا ہو بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ اصل میں ایک آدمی جب بیت اللہ کی زیارت کر لیتا ہے تو اس کے دل میں مزید شوق پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شوق دوبارہ زیارت کی طرف اسے آمادہ کرتی ہے۔ تو یہ علماء نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بار بار زیارت کا شوق دلوں میں پیدا ہوتا ہے اس کے ایک بار زیارت کرنے سے۔ یعنی کوئی آدمی جب ایک بار حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، تو وہ آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آسودگی باقی رہتی ہے کہ مزید وہ اگر اللہ توفیق دے، مال فراوانی اور استطاعت ہو، تو پھر دوبارہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے۔ میرے بھائیو، یہ ایسی زمین ہے کہ جو آدمی اس زمین میں رہ جاتا ہے، وہ بیت اللہ کی زیارت کر لیتا ہے، وہ وہاں کچھ ایام گزار لیتا ہے، تو وہ اس کی زندگی کے وہ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ موت تک وہ ان ایام کو بھول نہیں پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا تعلق، ایسا ربط، ایسی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے اور شوق اس کے دل کے اندر انگڑائی لیتی رہتی ہے۔ یہ ایسی سرزمین ہے کہ اس سے محبت، عقیدت، احترام اس طریقے سے انسان کا جڑا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ کی زمین سے کتنی محبت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عدی ابن حمرہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا الحزورہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزورہ کے مقام پر جو ہے کھڑے تھے، اور آپ فرما رہے تھے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی سب سے خیر و برکت والی زمین ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین زمین ہے۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا، یہاں کے باشندے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، میں اس سرزمین کو چھوڑ کر کے، سرزمین مکہ کو کبھی بھی مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی، آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کو روا رکھا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین ایمان بچانا مشکل ہوا، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی سرزمین ہے، یہ زمین آپ کی جوانی کی سرزمین ہے، آپ کا گھر خانوادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وطن اور اپنی زمین سے بے پناہ محبت، عقیدت، احترام اور گہری وابستگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار فرمایا۔ میرے بھائیو، اسی لیے یہ سرزمین بڑی مقدس سرزمین ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں رہنے والا انسان، سچا مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، حقیقت میں وہ دین اور شریعت کے مزاج کو سمجھتا ہے، وہ حقوق اور فرائض کو جانتا ہے، تو اسے یہ بنیادی تعلیم، اسے یہ بنیادی بات سمجھنا چاہیے کہ حرمین کی یہ سرزمین اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب ترین زمین ہے۔ اس سرزمین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ جس میں آپ جو ہے ہیں
اور تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ ڈرائیں ام القریٰ اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو۔ ام القریٰ قرار دیا یعنی سارے شہروں کی ماں، ساری بستیوں کی ماں۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا کہ ان مکہ تقع فی قلب الارض، کہ مکہ یہ زمین کا دل ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی علماء نے ذکر کیا کہ یہ زمین کا وسط حصہ ہے۔ تو اس طور پر بھی آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو جو بیت اللہ الحرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یعنی کعبہ کو جو محترم گھر ہے، لوگوں کے لیے امن و جمعیت کے قیام کا، امن و امان کے قیام کا، دین کے قیام کا، کیونکہ یہاں اتنے شاعر ہیں، یہاں کعبۃ اللہ کا وجود عالم انسانی کے قیام کا باعث ہے۔ اگر یہ کعبۃ اللہ کی عظمت و حرمت جس دن فنا ہو جائے گی اور لوگ کعبہ کا حج اور طواف اور جو ہے وہاں جانا چھوڑ دیں گے، اس دن دنیا کا فنا ہوگا۔ آپ دیکھیں اسی لیے علماء نے ذکر کیا کہ دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک کعبۃ اللہ کا احترام کرنے والی مخلوق دنیا کے اندر قائم ہے۔ تو اس بنیاد پر زیارت بیت اللہ اور حج کے فرائض جو ہے ادا کرنے میں، امن و امان کو قائم کرنے اور دین کو قائم کرنے کا یہ بنیادی مرکز اور ذریعہ ہے، یہی سرچشمہ ہے، یہیں سے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی، اسلام کی کرنیں پھیلی ہیں۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین کی عظمت اور فضیلت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر بار بار اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی عظمت و حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔